قدیم زمانے میں سلطنت گلستان نامی ایک ایسی جگہ تھی جہاں کی زمین سے سونا اگتا تھا اور ہواؤں میں ہمیشہ گلاب کی مہک بسی رہتی تھی۔ یہاں کے رحم دل بادشاہ سلطان زور آور اور ملکہ زمرد کی زندگی میں ہر نعمت تھی سوائے ایک اولاد کے۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک ٹھنڈی صبح ملکہ نے ایک چاند جیسی بیٹی کو جنم دیا جس کا نام عنایا رکھا گیا۔ شہزادی کی پیدائش پر پوری مملکت میں جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ نے تمام نیک روحوں اور دانشوروں کو دعوت دی، لیکن وہ کالا جادو کرنے والی جادوگرنی آزر کو بلانا بھول گئے۔ آزر جو آگ اور دھوئیں کی مالک تھی، غصے میں تقریب کے بیچوں بیچ نمدار ہوئی اور ایک خوفناک پیشن گوئی کر دی۔ تم نے مجھے بھلا دیا تو سنو، یہ بچی کبھی سورج کی تپش برداشت نہیں کر پائے گی۔ جیسے ہی اس پر سورج کی پہلی کرن پڑے گی، یہ موم کی طرح پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ محل میں کہرام مچ گیا۔ تبھی ایک پراسرار سفید جادوگر وہاں پہنچا۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی سے شہزادی کے گرد ایک ٹھنڈا ہالہ بنا دیا جس سے وہ محفوظ تو ہوگی، مگر اب وہ کبھی عام انسانوں کی طرح دھوپ میں نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے بچانے کے لیے دور دراز کے کوہ مژگاں کے ایک برفانی قلعے میں بھیج دیا گیا جہاں کا درجہ حرارت ہمیشہ 0 سے کم رہتا تھا۔ عنایا اس قلعے میں ایک وفادار سفید لومڑی کے ساتھ بڑی ہوئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کا دل ہمیشہ اپنوں کے لیے تڑپتا تھا۔ ایک دن ایک بہادر شکاری شہزادہ عثمان راستہ بھٹک کر اس برفانی وادی میں آ نکلا۔ اس نے جب قلعے کی کھڑکی میں ایک اداس پری جیسی لڑکی کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ عنایا نے اسے بتایا کہ وہ ایک قیدی ہے جسے سورج کی روشنی سے ڈر لگتا ہے۔ عثمان نے اس کی ہمت بڑھائی اور کہا کہ سچی محبت دنیا کی ہر تپش سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے۔ عنایا کو احساس ہوا کہ وہ اب اس قید میں مزید نہیں رہ سکتی۔ ایک دن جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، عنایا نے ہمت کی اور قلعے کی دہلیز سے باہر قدم رکھا۔ جیسے ہی دھوپ اس کے جسم پر پڑی، اس کے گرد جمی صدیوں پرانی برف پگھلنے لگی۔ عثمان نے اسے اپنے لبادے میں چھپا لیا۔ معجزہ یہ ہوا کہ عنایا مری نہیں، بلکہ عثمان سچی محبت اور ہمت نے اس کے جسم کی ٹھنڈک کو ختم کر کے اسے ایک عام گرم لوہو والا انسان بنا دیا۔ جادوگرنی کی بددعا محبت کی تپش کے سامنے ہار گئی۔ شہزادہ عثمان عنایا کو لے کر واپس سلطنت گلستان پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آزر جادوگرنی اپنی ناکامی پر ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئی۔ عنایا اور عثمان کی شادی ہوئی اور وہ دونوں ایک ایسی دنیا میں ہنسی خوشی رہنے لگے جہاں اب نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی برفانی دیوار۔